ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفات صرف اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ ہم سب کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چنا ہم سب یہاں پر سلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور جو بھی سن رہے ہیں جو بھی آئے ہیں جو بھی جوائنٹ ہیں اللہ ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول کرے اور اس رمضان بہترین عمل کر کے ہمیں اس رمضان کو تمام پچھلے رمضانوں سے بہترین رمضان بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی کلاس میں ہم سب نے سورہ التکویر کو کیا تھا۔ سورہ تکویر کی میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو وقت آئے گا ہو کے رہے گا، چاہے کوئی کتنا بھی انکار کر لے، اس وقت کیا ہوگا؟ جو سورج اور چاند اور تارے جو آج اپنی جگہ جگہ پر رکے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہوں گے؟ ان سورج کو کیا کیا جائے گا؟ پگڑی کی طرح لپیٹ کر کے، جیسے ایک پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے باندھنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورج کو بھی کیا کریں گے؟ لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا نور جو آج دنیا میں کونے کونے تک سورج اپنی روشنی دیتا ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، وہ سب کیا ہوگی؟ وہ اس دن ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور اس کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور تارے دیکھا تھا ہم نے کہ کس طرح جڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان سے جو ہے گر جائیں گے، ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کا جو ہے وجود پورا ختم ہو جائے گا۔ وہ اپنی جگہ جو آج رکے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پہ چمچماتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، چمکدار جو ہے دکھائی دیتے ہیں، وہ سب کیا ہوں گے؟ جھڑ جائیں گے، اور آسمان پر جو ہے ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ زمین جو ہے وہ کیا کر دی جائے گی؟ وہ پھیڑ کر ہواؤں میں جو ہے چلا دی جائے گی، جیسے روئی جو ہے
دھنی ہوئی روئی جو ہوتی ہے اس کو جب دھنا جاتا ہے تو اس کی روئی کیسے اڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے یہاں پر بتایا آیت نمبر 3 میں سورہ میں ہم دیکھا تھا تکویر کی کہ زمین بھی جو ہے کیا کر دی جائے گی، اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دی جائے گی، اور پھر قیامت کو دیکھ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قیامت آئے گی، اور پھر ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ جو پہلے کے زمانے میں قیمتی اونٹنیاں ہوا کرتی تھی جن کو انسان یا کسی کو دینے یا اس میں کسی کو دینے کے لیے یا کسی کو صدقہ کرنے کے لیے بھی کیا کرتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی قیمتی اونٹنیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ سورہ تکویر میں کہ وہ اونٹنیاں بھی کیا ہوں گی جو کہ حاملہ اونٹنیاں، یعنی اونٹنی سے بھی زیادہ قیمتی والی حمل جس کا ہے، یعنی کہ وہ ان کو اور فائدہ پہنچائے گی تو وہ اور قیمتی ہوئی، تو وہ بھی کیا کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اتنا قیامت کا دن ہولناک ہوگا۔ ہم سب کو جو ہے قیامت والے دن جمع کیا جائے گا، اور سمندر کیا کر دیے جائیں گے، بھڑکا دیے جائیں گے، خشک ہو جائیں گے سمندر، اور بھڑک جائے گی، یعنی اس میں آگ بھڑک جائے گی، اور پھر ہماری جانیں جو ہیں وہ کیا ہوں گی، ہماری جانوں سے ملا دی جائیں گی۔ سورہ تکویر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہم جو ہے انہی کے ساتھ ہوں گے دنیا میں، ہم جن کو فالو کرتے ہوں گے۔ تو اس میں ہم کو یہاں پر ہم نے ایک چیز سیکھی تھی کہ اگر ہم عیسائیوں کے کوئی فیسٹیول، یہودیوں کے کوئی فیسٹیول میں ہم کسی کو وش کرتے ہیں یا اس میں سے کسی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا، وہ ہمیں اسی دن جب قیامت آئے گی ہم کو انہی کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، ان کے ساتھ ہی ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اس سے ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھی تھی کہ دنیا میں ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہمیں کن کے ساتھ رہنا ہے، کن سے بات کرنی ہے، اور کس کے ساتھ ہمیں کانٹیکٹ بنانے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، نو آپشن۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس پر ہم نے یہ دھیان دیا تھا کہ ہم کو سارے جو بھی ہم وشز کرتے ہیں یا جو بھی عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور کافروں والی اور جو بھی بری جو ہے کام ہے جو لوگ کرتے ہیں دنیا میں، تو ہم جو ہے ان کے گروپس میں شامل نہیں ہوں گے، ہم ایسے کاموں کو انشاءاللہ چھوڑنے والے بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، قیامت کے دن کسی کے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ چاہے کہ ہم نہ کھڑے ہوں، چاہے وہ یا نہ چاہے ان کو انہی کے ساتھ ہی جمع کیا جائے گا۔ تو ہم سب اس کے لیے دعا کریں اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کی اچھی تیاری کریں کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں، اکٹھا کیے جائیں، نہ کہ عیسائی اور یہودی اور جو بھی برے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ موت کے وقت جو ہے وہ ہماری بک جو ہے، ہماری جو زندگی کی کتاب ہے وہ کیا ہوگی، بند ہو جاتی ہے نا۔ موت کے وقت ہماری جو کتاب ہے وہ بند ہو جاتی ہے، جو فرشتے لکھ رہے ہیں سارا عمل رک جاتا ہے، اسٹل اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹیچر جو ہے ایگزام کے وقت لاسٹ 5 منٹس پر آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں اور ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھ لیں، ایکویشنز کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، لیکن اس وقت پر کیا ہوتا ہے، پیپر چھین جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سال بھر میں کتنی بھی محنت کری ہو، لیکن اس وقت میں آپ نے ایگزامینیشن ہال میں جو لکھا ہوگا آپ کو مارکنگ اسی کے حساب سے دی جاتی۔ تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، آپ کی مارکنگ کس کے حساب سے ہوگی، آپ کے نام اعمال کے حساب سے ہوگی۔ آپ نے زندگی میں کیا کیا، کس کو فالو کیا، اس کے ساتھ تھے، کیا زندگی گزاری، کیا پرہیزگاری کی، کیا اللہ سے ڈرتے رہے، ہر وہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی اس دن۔ تو ہماری جو بک آج اوپن بک ہے ہمارے اللہ کے لیے، ہمارے اللہ کو ہر کچھ معلوم ہے ہماری اس کھلی کتاب میں کہ ہمارے ذہن میں ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے دل سے ہم کیا سوچتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہم کیا اللہ کے لیے ہماری کتنی محبت ہے، کیا ارادہ ہے، ہر چیز ہمارے اللہ جانتے ہیں۔ آج ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کل کو کیا ہوں گے، موت کے ساتھ یہ سارے دروازے بند ہو جائیں گے اور ہماری بک کلوز، بالکل اب کوئی عمل باقی نہیں، کوئی حساب آگے نہیں، کوئی توبہ کا دروازہ نہیں، ہر دروازے کیا کرے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے، سارے عمل کے، سارے توبہ کے، سارے جو ہے وہ اور اچھی نیتوں کے۔ آج ہمارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں ان تمام دروازوں کے رحمتوں کو اپنی زندگی میں لینے کی، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اور پھر اس دن کیا ہوگا، ہر ایک کی حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، ہر ایک جو ہے اپنا کیا دیکھے گا۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح ایکس رے مشین میں آپ اپنی ایک باریک سی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، مین پوائنٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن
آپ کو اسکینر مشین کی طرح آپ کے نام عمل کو اسکین کر کے یعنی آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے اور کہا جائے گا کہ لو دیکھو تم کیا لے کر کے آئے، تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا زندگی گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانی کریں، ہم سب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کریں۔ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ایڈوائس دینا چاہ رہے ہیں اور زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں جو اس پر محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں آیتوں پہ بتائے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج شروع کرتے ہیں سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1، اذا جب السماء آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا اور جب الکواکب تارے انکسرت بکھر جائیں گے، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا اور جب البحار سمندر فجرت پھاڑ دیے جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا اور جب القبور قبریں بعثرت کھول دی جائیں گی، علمت جان لے گا، نفس ہر شخص ما جو قدمت اس نے آگے بھیجا، وأخرت اور جو پیچھے رکھا۔ اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ تو سورہ انفطار کے معنی کیا ہیں؟ انفطار کے معنی ہے بہت بڑا دھماکہ۔ کیا ہے؟ بہت بڑا دھماکہ۔ آپ نے سورہ نبا کے معنی دیکھے تھے، بڑی خبر ہے نا، اس میں ہم نے دیکھا تھا بڑی خبر، اور یہاں پر انفطار میں کیا ہے؟ بہت بڑا دھماکہ۔ تو دھماکہ کس چیز کا ہے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب قیامت آئے گی، جب جو ہے سلسلہ وہ سفر وہاں شروع ہوگا، وہ سفر جو ہم کو کہاں لے کے جائے گا؟ حشر کے میدان تک لے کے جائے گا۔ تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں کیا کر لے گا؟ خوب جان لے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کو اچھے سے پتہ چل جائے گا، ہر وہ چھپی، ہر وہ ظاہر، ہر وہ دکھاوا، ہر وہ اچھی نیت، ہر وہ بری نیت، ہر وہ ظلم، ہر وہ کسی کا مال لینا، کسی کو پریشان کرنا، یا پھر اپنے ماں باپ کا دل دکھانا، یا پھر اپنے اچھی اولاد کی تربیت اچھی نہ کرنا، ہر چیز کیا ہوگا؟ ہر عمل میں وہ جو ہے سامنے خوب دیکھ لے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا وقت کیسے غفلت سے گزارا یا پھر کیا عمل بہترین کیا۔ تو اس میں جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی اللہ کے حکم اور اس کی جو ہے ہیبت سے کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا، اور فرشتے کیا ہوں گے؟ نیچے اتر آئیں گے، فرشتے نیچے اتر آئیں گے، اور سب جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا یعنی کسی چیز کو اس نے کس چیز کو جو ہے اس نے آگے رکھا، کس چیز کو جو ہے آپ نے آگے رکھا، کس پر آپ نے پرائورٹی دی، آپ نے کس چیز کو اس نے جو ہے اگنور کیا، ہر وہ چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ نے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آپ کی پرائورٹیز کیا تھیں، آپ کا گول کیا تھا، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ کی نیت کیا تھی، آپ کیا کمایا، آپ نے کیا جمع کیا، کیا جو ہے وہ لے کر کے آئے، ہر وہ چیز، اور جو کچھ بھی آپ نے اگنور کیا یا پھر اللہ کو ناراض کیا، ہر وہ چیز کیا ہوگی؟ سامنے آ جائے گی۔ اگنور کیا یعنی اللہ نے ہدایت ہمیں بتانے کے لیے قرآن دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیثیں دے دی، کلاسز سے اللہ نے جڑوا دیا، لیکن ابھی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سن کر کے ہم یہاں سے اور وہاں سے نکال دیتے ہیں، ہم عمل کرنے میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اگنور کرتے ہیں یہ کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں، سن کر کے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز معلوم بھی ہے، ہر چیز اللہ ہمیں بتا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم اگنور کرتے ہیں، یعنی دنیا کو زیادہ آگے رکھتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور کون سے جو ہے فرض ادا کیے اور کون سے جو ہے فرض سے محروم رہے، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے آزمانا چاہا ہے نا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اچھے عمل لے کے آؤ گے تو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔
لیکن وعدہ کیا ہے کہ اچھے عمل ہوں، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے پلس آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، اس میں آپ کا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، یہ صرف میں نے میرے اللہ کے لیے کیا۔ آیت 6، یا ایوہا، اے الانسانو، انسان، ماں کس چیز نے اور روکا دھوکے میں ڈالا تجھ کو، بربی کا تیرے رب الکریم کریم کے بارے میں، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا۔ اور آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا ہے کہ اور جب قبریں جو ہے اکھیڑ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے مردے جو ہیں زندہ ہو کر نکل آئیں گے، اور ان کی جو ہے یا پھر ان کی مٹی جو ہے وہ کیا ہوگی، پلٹ دی جائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، قبروں سے مردے جو ہیں زندہ ہو کر نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی کس چیز نے تمہیں بہکائے رکھا ہے، کس چیز میں تمہیں ڈالے رکھا ہے، کیا تمہیں شیطان کی باتوں میں شیطان نے ڈالے رکھا ہے، کیا تم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہو؟ اور جبکہ شیطان تو کیا کہے گا، شیطان تو یہ گواہی دے گا کہ میں تو خالی خیال ڈالتا تھا، آئیڈیا ڈالتا تھا، کرتے تو یہ تھے ان کا نفس اور ان کی خواہشات، ہے نا۔ شیطان کیا کہتا ہے، ابھی برے اعمال کر لو، ابھی گناہ کر لو، پھر کیا کرنا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ابھی گزار لو زندگی۔ لیکن اللہ کی پکڑ کیا ہے، کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہونے پہ آئے تو اللہ کی ناراضگی ہمیں کیا کرتی ہے، دنیا کی آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے، اور پھر ہمارے لیے زندگی کیا ہو جاتی ہے، زندگی ہمارے لیے وبال ہو جاتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ میری زندگی کتنی تنگ ہو گئی، کتنی مشکل چل رہی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے زندگی کو آسان بنانا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اپنا اللہ سے کنیکشن کو آسان بنائیں، اللہ سے محبت کو ہم اپنے مضبوط بنائیں۔ اگر کسی کو اپنے معاملات زندگی کے آسان چاہیے ہیں، اپنے مطابق چاہیے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے، اللہ کے مطابق چلے، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے مانو، میرے مطابق چلو، میرے حکموں پر چلو اور مجھے راضی کر لو، پھر میں کیا کروں گا، پھر میں تمہارے لیے تمہاری زندگی کو آسان کر دوں گا۔ تو اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے، تم کیوں نہیں آپ جاتے اللہ کی طرف، تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے، تمہیں کس چیز نے چاہے بہکایا ہے۔ آیت نمبر 7، الذی، وہ جس نے خلق کا پیدا کیا تجھ کو، فسوا کا پھر درست کیا تجھ کو، فعدلک پھر برابر کیا تجھ کو، جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر بنا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حقیر نطفے سے، جبکہ اس کے پہلے ہمارا جو ہے وجود ہی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، یعنی تجھے ایک کامل انسان بنا دیا کہ ہم ایک کمپلیٹ ہے، ہمارے آنکھ، ہمارے ہر اعضا، ہر چیز ہماری کیا ہے، سیٹ ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی ہمارے چہرے، ہماری ہماری باڈی کیا ہے، درست ہے بالکل، کہ اللہ نے ہمیں بالکل ایسا بنایا ہے کہ اس میں کبھی کوئی کہیں سے بھی کمی نہیں نکال سکتا، کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور کیسا پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، یعنی سن سکتے ہیں الحمدللہ، ہم سب دیکھ سکتے ہیں، بالکل ہماری باڈی کے ہر اعضا کیا ہے، برابر بنا، ہر چیز کیلکولیشن کے حساب سے اللہ نے بنائی ہے، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا، عقل دے کر کے ہم کو اس کا فہم دیا کہ ہم ہر بات کو جو ہے سمجھنے والے بن جائیں، کہ ہم ہر بات کو سمجھ سکیں الحمدللہ۔ کہ جب سب کچھ دینے والے اللہ ہی ہیں تو پھر ہم کیوں جو ہے اللہ سے، اللہ کی طرف نہیں بڑھتے، اللہ کے قریب کیوں نہیں اپنے آپ کو کرتے۔ آیت نمبر 8، فی میں ای، جس صورت، شکل میں، ماں جو شاء اس نے چاہا، رکبک جوڑ دیا تجھ کو، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اب یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہمارے چہرے، ہماری صورت، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کے لیے کیا صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہر ایک ناک، آنکھ، ہمارے جو ہے ہونٹ، ہمارے اعضا، سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اچھے سے جو ہے جوڑ دیا، اور ایک صورت میں جو ہے ہم کو جو ہے مل گیا۔
ایک ایک چیز جوڑ کر۔ آیت نمبر 9 کلا ہرگز نہیں بلکہ تو کذبونا تم جھٹلاتے ہو بالدین جزا و سزا کو، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو پھر کیا تم جو ہے اللہ کے سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو اس پہ تم کو سزا دی جائے گی؟ یا پھر تم اچھے عمل کر رہے ہو تو تم کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے اور میں اس سے زیادہ عمل کروں، اور اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین جزا دیں میرے عمل کی۔ آیت نمبر 10 وَإِنَّا اور بے شک علیکم تم پر لحافظین البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے۔ کون ہیں ہماری نگرانی کرنے والے؟ آیت نمبر 11 میں بتا رہے ہیں کرامن بزرگ محترم کاتبین لکھنے والے ہیں، لکھنے والے مقرر ہیں، لکھنے والے مقرر ہیں۔ آیت نمبر 12 یعلمون جانتے ہیں ما تفعلون جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ ان بے شک الابرار نیک لوگ لفی البتہ میں نعیم نعمتوں میں ہوں گے، بے شک نیک لوگ جنت کی عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آیت نمبر 11 میں ہمارے لیے لکھنے والے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تم کرتے ہو لکھنے والے حاضر ہیں، اپنے حکم پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا ہے، وہ اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ جو کیا ہیں؟ جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو جو وہ فرشتے جو معزز ہیں، لکھنے والے فرشتے، کرامن کاتبین جو معزز ہیں، لکھنے والے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ایک کے بعد ایک دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو ایک کے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں، جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز اللہ جانتے ہیں، اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، تو خود ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اب دیکھیں یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک کہ ہمارے پاس ہماری سانسیں ہیں، جب تک ہمارا دل چل رہا ہے تب تک کیا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہمارا حال جو ہے وہ ہر دن ہر وقت ہر جو ہے 24 آورس میں جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے وہ؟ اب دیکھیے یہ بھی جو ہے ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تو خوب جانتے ہیں، لیکن فرشتے کیا کرتے ہیں ہمارا حال جا کے پورا بتاتے ہیں کہ بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھتے یعنی فجر کی۔ تو الحمدللہ سب فجر کی نماز پڑھے ہو تو اس بات کا احساس کریں کہ فرشتہ جو ہے وہ جا کر کے اللہ کو بتائے گا میرا حال کہ میں جب وہاں سے آ رہا تھا، جب جدا ہو رہا تھا تو پھر آپ کا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فجر کی نماز پڑھ، جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی عصر کی نماز۔ سب الحمدللہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس وقت پہ احساس کریں کہ فرشتہ جو ہے جو ہمارے پاس آیا وہ ہمیں اس حالت میں دیکھ رہا ہے اور کیا جا کے بتائے گا ہم کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر ساری اہم ہے، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی۔ اور آپ دیکھا کریں عصر تک آپ نے کیا کام کیے صبح سے لے کر، پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے۔ تو اس میں کیا ہے ہمیں اپنے لیے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو کام کیا کرتے ہیں نا تو اس کو ہم دیکھیں کہ ہم عصر تک ہم نے صبح سے لے کر کیا کام کیے، اور پھر عصر کے بعد سے صبح تک فجر تک ہم نے کیا کیا کام کیے۔
تو ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، کتنے اچھے کام کیے، کتنی ساری نیکیاں جمع کری، اللہ کا ذکر کتنا کیا، کیونکہ انہیں ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ حال پوچھ رہے ہیں نا. اللہ تو اسی کا حال پوچھ رہے ہیں کہ میرے بندہ جو ہے وہ کس چیز کا حال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، اس کے بعد ان کو کس حال میں چھوڑا. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت میں کتنی ہی نیکیاں جو ہے جمع کی، اللہ کا ذکر کتنا کیا، قرآن کی تلاوت کتنی کی، اور ہم نے صدقہ خیرات کتنا کیا، اور ہم لوگوں کے کتنے کام ہیں. یہ سارے سوال جو ہے ہم کو ہماری زندگی میں بہترین نیکیاں جو ہے جمع کرنے کا حصہ بنا سکتے ہیں، جو ہم کو کہاں تک لے کے جائے، جنت تک لے کے جائے انشاءاللہ. تو ہم سب اپنی زندگی میں چیک کریں کہ اب تک کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی نیکیوں کا کتنا حصہ جمع کیا. ہم سب دنیا کا کتنا سامان جمع کرتے ہیں، کتنی سیونگز کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن نیکیوں کا ہم نے کتنا حصہ کیا، ہمیں اور کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اس کی بھی انشاءاللہ فکر کریں گے. پھر اللہ کا ذکر کتنا کیا، اپنی زندگی میں قرآن کی کتنی تلاوت کی ہوگی، کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے کتنے کام آتے ہیں، یا اچھے اچھے کام جو کرتے ہیں وہ اس کو اور اچھے سے ہم کس طرح سے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے. الحمدللہ کثیرہ، کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے. تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی. تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں رہا. اس نے اپنے رب اللہ عز و جل سے مراجعہ کا یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، کہا کہ میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا اسی طرح لکھ لو. یعنی کثیرن کہا یا کثیرہ کہا یا کثیرہ کہا، یعنی جس طرح کہا ہے، جس درجے کا کہا ہے، جس شوق سے کہا ہے، ویسا ہی لکھ لو. اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا. ہمارے زبان سے نکلے ہوئے ہر بول جو ذکر میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، تو ہم تمام تسبیحات کو بدل بدل کے الحمدللہ پڑھتے ہیں. کبھی کلمہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی لا حول کی تسبیح پڑھتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، کبھی سبحان اللہ و بحمدہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس شوق سے کہا ہے، جس درجے سے کہا ہے. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے اس میں سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے ذکر کرتے وقت اللہ کا یاد ہونا، اللہ کی یاد کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی ہمارا دھیان بھی ہونا ضروری ہے اس ذکر میں، کہ ہم دل سے جو ہے اس سے جڑے ہوئے ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا. تو یہ بات ہے کہ ہمیں صرف عبادت ہی نہیں کرنی ہوتی، عبادت کے اندر اس میں بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کو بیوٹیفل بنانا. تو یہ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اس نیکی، ہر اس عبادت کے درجے کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کیا نیت سے جو ہے اس کو کیا، کیا اللہ کی محبت سے کیا، کس شوق سے کیا، اپنے من سے کسی کے کہنے سے کیا، یا اللہ کے لیے کرنا چاہا. کوئی کہہ رہا تھا تو پڑھنے بیٹھ گئے، کسی نے کہا تو تسبیح پڑھ رہے، کسی نے کہا تو نماز پڑھ رہے، یا پھر جو ہے ہم نے اللہ کے لیے کیا، کسی کے کہنے کی وجہ سے ہم نہیں عبادت کر رہے، تسبیحات پڑھ رہے، ذکر کر رہے، بلکہ ہم خود اپنے اللہ سے جزا پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے لیے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری نیکیوں نے ہمارا شوق عبادت، ہمارا شوق، اور اس کو ہم کو اس کے اندر حسن بھی پیدا کرنا، صرف عبادت ہی نہیں کرنا، صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں. ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تب بھی ہمارے منہ سے جو ہے جاری ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کا قسم دن میں ایک دفعہ ایک ہے کہ دل سے نکلے، الحمدللہ بھی کہیں تو دل سے نکلے، صرف جو ہے لپس پر، ہمارے ہونٹوں پر جو ہے ایک سروس کی طرح ایک جو ہے نہ ہو، بلکہ دل سے جو ہے ہمارے الفاظ ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہر اعضاء کو اپنے دھیان میں دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو مجھے بنایا ہے بالکل پرفیکٹ بنایا، اللہ نے جو مجھے زندگی دی ہے
بالکل پرفیکٹ دی ہے، کیونکہ اللہ بہترین جانتے ہیں کہ میرے لیے اب کیا صحیح ہے۔ تو اس سے ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے لیے اچھی تیاری کرنی ہے۔ اس عصر سے لے کے فجر تک کا وقت اور فجر سے لے کے عصر تک کا وقت ہم کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے کہ اس وقت پہ فرشتے کیا ہوتے ہیں، ہم کو سے جدا ہوتے ہیں، اور کچھ فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں، رحمن کاتبین ہیں جو لکھنے والے فرشتے ہیں، اور وہ ہر ایک ہماری نیکی، ہر ایک خلوص، ہر ایک شوق، ہر ایک جو آپ نے نیکی کی، محنت مشقت جو اٹھائی، ہر چیز جو اللہ اپنے پاس فرشتوں سے لکھوا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب ذکر کرتے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، جب بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کا بہترین نظر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں، جب میں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور میری تعریف کرتا ہے اور وہ میری تعریف کرتا ہے، آئے اس پر آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جب بھی اس وقت پر بھی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، تعریف کر رہا ہوتا ہے اللہ کی، الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور تکلیف میں ہے تو پھر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، صبر کرتا ہے۔ جس میں میں نے اسے مبتلا کیا تو وہ شفا یاب ہو کر بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں سے اسے جنم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ تکلیف اور پریشانی جو آتی ہے زندگی میں جو ہمارے ساتھ، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے۔ جس طرح دنیا میں ہم ایک دوسرے کے حال لیتے ہیں نا، کسی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیجیے، کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہے، بہنوں میں ایسا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیجیے، ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے، تو بہن کہتی ہے کہ ہاں بالکل لے لیجیے، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو آپ کا دل دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دل دیکھتے ہیں کہ ہم اس وقت پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ پہ یقین بنائے رہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ سے نا امید ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میری دعائیں تو قبول ہی نہیں کی ہیں، یا اس اچھے وقت کا انتظار میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ سے مانگے جا رہے ہیں کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ وہ اچھا وقت میری زندگی میں ضرور آئے، اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ میری زندگی کے حالات ضرور بدلیں گے، بالکل آپ بے شک ہر چیز پر کرنے پر قادر ہیں، اور آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، آپ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں میری زندگی کو جو ہے بدل دیں۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اس کے لیے کیا ہے، جیسے کہ اس کے لیے اللہ کیا کریں گے، جیسے کہ ایک شفا جس کو مل جاتی ہے وہ اپنے بستر سے کیسے ہوتا ہے، ایک بیمار انسان جو تکلیف میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت جو ہے بستر پر لیٹا ہوتا ہے، رو ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو شفا دیتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے زندگی کے معاملات کرتا ہے، پڑھائی، نمازیں، اور جو ہے سارے اس کے جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں وہ اچھے سے کر پا رہا ہوتا ہے، اس کو شفا دے دیتے ہیں، اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے بستر سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جس طرح شفا مل جاتی ہے، بستر سے اٹھ جاتے ہیں کہ اب کوئی تکلیف باقی نہیں رہی، اب الحمدللہ بہتر حالت ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر جس دن اس کی ماں سے جنم دیا تھا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو یہاں پر سیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہوں سے پاک ہونا ہے تو کیا کرو، اپنی آزمائشوں پر، اپنی تکلیفوں پر صبر کرو، صبر کریں گے تو کیا ہوگا، الحمدللہ کہیں گے، یقین رکھیں گے تو ہمارے لیے اللہ کیا کریں گے، ہمیں بھی اسی جو ہے بیمار انسان جو صحت مند ہونے کے بعد شفا پا لیتا ہے، ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، اسی طرح سے بھی ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیے جائیں گے، ہم کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے کوئی نہ کوئی تکلیف پریشانیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہی آزمائش کی جگہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک نہ ایک حالات لگے ہوئے ہیں، اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہیں
اور اس حال میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ جانتے ہیں کہ میرے لیے اس وقت کیا صحیح ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے، اس بیماری پر جزا جو ہے قضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان جو ہے اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے، تو اس پر بھی وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم بیمار ہیں اور ہم بستر پر ہیں اور تکلیف میں ہیں، کسی کے ساتھ صحت کے کوئی معاملات ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ صحت کے معاملات ہیں، کو کہیں نہ کہیں کسی چیز سے تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس صحت میں، اس تکلیف میں جو بیماری اللہ نے دی ہے، اس میں بھی کیا کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کریں، اچھا ارادہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں، الحمدللہ کہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کیا بتا رہے ہیں، تو وہ بالکل گناہوں سے صاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر جکڑ دیا اور اس کو آسمان. تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار. کیا بتا رہے ہیں کہ تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ جو صحت کے معاملے ہوتے ہیں، کسی کو کسی بھی صحت سے کوئی تکلیف ہے، کسی کو کسی بیماری سے تکلیف ہے، پریشان ہے بیماری سے، صحت سے، تو اللہ سے اچھا مان رکھے، الحمدللہ کہیں، اور یہ امید رکھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو اس کے گناہ جو ہے صاف ہو جاتے ہیں، بالکل اور سارے صاف ہو جاتے ہیں گناہ اس کے، وہ پاک ہو جاتا ہے اگر وہ اچھا گمان رکھے، یقین رکھے اللہ پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آسمان ہے، اس بات کا یقین رکھے اللہ جو آسمان ہے. تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو. یعنی اعمال جو وہ کیا کرتا تھا اچھی تندرستی کی حالت میں، اب جو میں اس کو آزما، جو اس کے صحت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، وہ جو ہے تکلیف میں ہے، وہ ویسی عبادت نہیں کر پا رہا ہے جیسے تندرستی کی حالت میں عبادت کیا کرتا تھا، تو کیا کروں، اس کا اجر جو ہے وہ جیسے لکھا کرتے تھے اس کو اسی طرح برقرار رکھو. اب جو ہے یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد جا نہیں سکتا، اب یہ قیام نہیں کر سکتا، لمبی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب جو ہے اب مسجد جانے کی حالت نہیں رہی، اب یہ بیمار اسپتال میں پڑا ہوا ہے یا پھر گھر میں جو ہے لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں. میرا کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز قرآن میں دیکھیں کس طرح سے بتائی. سورہ انفطار میں ہم کو بہت اچھے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ بھی غمگین نہ ہو، جو تندرستی کی حالت میں عبادت کیا کرتے تھے اور اب نہیں کر پا رہے ہیں، اب اٹھ نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، اب نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ غمگین نہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو اپنی صحت سے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرے کہ اس کے لیے وہ سارے کو جو کیا کرتا تھا. تو جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں رب کو یاد رکھیں، تو جب تکلیف وقت آئے گا تو رب کیا کرے گا، مہربانیاں کرنا. لیکن ان کے لیے جو اچھی حالت میں، جیسے کہ ہم سب آج صحت مند ہیں، اگر ہم آج اچھے عمل نہیں کرتے ہیں، آج ہم اچھے تندرستی ہونے کے بعد بھی ہم اپنے وقت کا صلاحیتوں کو بہترین استعمال نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے نہیں. یہ کس کے لیے ہے، جو عبادت اچھے سے کیا کرتے تھے، اچھی صحت میں اعمال کیا کرتے تھے، معاملات پڑھا کرتے تھے اور بہترین تلاوت، لمبا قیام کیا کرتے تھے، ان کے لیے ہے کہ سارے اجر کو جو یہ اچھی حالت میں کیا کرتے ہیں. تاکہ پھر اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ جوانی، صحت، خوشحالی میں کیا کریں، یہ رب کو یاد رکھیں. آج جوانی ہے، آج صحت ہے، آج خوشحالی ہے، ہر وقت ان معاملات میں کیا ہوتا ہے، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. جب صحت اچھی ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ مجھے ٹھیک کر دیجیے. خوشی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں،
جب غم آتا ہے پھر سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں سے نہ بنو، ایسے جو ہے اس طرح بن کے نہ رہو، کیونکہ پھر جب تکلیف والا وقت آئے گا تو کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بات کرے گا۔ تو اگر تم کیا کرو گے، الحمد للہ کہو گے، ان سب وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھو گے، تو پھر جب تمہاری تکلیف کا وقت آئے گا، یعنی جب اچھے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو گے، تو جب تمہارے تکلیف کا وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی فرمائے، تو پھر رب جو ہے مہربان، ایک طرف سے کیا ہے گناہ جھڑ رہے اور درجات بلند ہو رہے، دوسری طرف وہ پچھلے اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اوقات میں ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع کر شامل ہو جائے گا۔ وہی بات جو یہاں پہ بتائیے گا کہ کیا کریں، اپنے اس اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں۔ تو آج ہم کو سیکھنے کے بعد اس میں ایک اور کیا ملے کہ ہم اپنے اچھے وقت میں، یعنی آج ہم زیادہ سے زیادہ اچھی صحت ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے نیکیاں تریس کر سکتے ہیں، تو اللہ کو یاد رکھیں، اس طرح جو ہے ہمارے گناہ جڑ رہے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، جو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارے درجے بلند ہو رہے ہیں جب انسان صبر کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے جو ہے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی کیا ہوتا ہے، ضائع ہونے والا شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی اثر نہیں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پر سمجھانا چاہا ہے اس کو ہم سب انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام، بہترین تحفے لکھ دیے ان کے لیے جن کو آزما رہے ہیں، جن کے ساتھ صحت کے معاملات ہیں، وہ بھی پریشان نہ ہوں، وہ بھی ڈس اپوائنٹ نہ ہوں، وہ بھی جب اچھی حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، تو اب جو ان کی حالت نہیں ہے، جو اللہ نے آزما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان کو ان کا اجر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے جیسا کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ آیت 14 وَإِنَّا، آیت 13 اِنَّا بے شک ابرار نیک لوگ لفی البتہ میں نعیم نعمتوں میں، یقیناً نیک لوگ جنت کی عائش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے ہیں کہ نیک لوگ کیا ہوں گے، جنت کی عیش و آرام میں ہوں گے، جہاں نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کسی کو کوئی صحت کا معاملہ ہوگا، نہ کسی طرح کی کوئی ذہنی پریشانی ہوگی، نہ کسی چیز کی فکر ہوگی، نہ اپنے نقصان کی فکر ہوگی، نہ اپنے کسی زندگی کی اس کو فکر ہوگی، ہر چیز کی آرام سکون ہوگی، نہ کسی طرح کا کسی کے ذریعے سے اس کو تکلیف ہوگی جہاں اس کو صبر کرنا پڑ جائے، عیش اور آرام کی زندگی جہاں کیا ہے، نعمتیں، تو قیامت کے لیے نیک لوگوں کے لیے، تو انشاءاللہ ہم سب نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ وَإِنَّ آیت 14 اور بے شک الفجار بدکار لوگ لفی البتہ میں جہنم جہنم میں ہوں گے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں، جو بدعملیاں کرتے تھے وہ کہاں ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ آیت 15 یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم دین الدین، جزا سزا کے دن، بدلے کے دن، یعنی جس دن جزا اور سزا کے دن کا وہ انکار کرتے تھے، اسی دن جہنم میں اپنے اعمال کی پاداش میں داخل ہوں گے، دیکھیں گے وہ اپنا حال کیا کیا وہ کر کے لائیں، کیا انہوں نے گویا ہے، کیا انہوں نے جو ہے کیا ہے، اور جو یہاں پر کاٹتے، جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے گویا ہے، جو کچھ بھی ہم نے یہاں پر اپنے لیے پلانٹنگ کی ہے، وہ ساری چیزیں ہم کہاں دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے کی شکل۔ آیت 16 وما، اور نہیں ہوں وہ انہا اس سے بغائبی، کچھ غائب ہونے والے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے، اور پھر وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔
وما اور کیا چیز ادراک کا بتائے تجھ کو، ماں کیا ہے، یوم الدین بدلے کا دن، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ تم ماں، پھر ماں کیا چیز ادراک کا بتائے تجھ کو کہ کیا ہے یوم الدین دن بدلے کا، میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ یوم جس دن لا نہ تملک مالک ہوگا نفس کوئی نفس لنفس کسی نفس کے لیے شیئن کچھ بھی کسی چیز کا بھی، والامر اور تمام معاملہ ہوگا یوم اس دن للہ اللہ کے لیے، وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ تو اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بدکار لوگ جو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جہنم میں ہوں گے، اور وہ بدلے والے دن اسی میں جائیں گے، جس دن بدلے کا دن ہوگا اس دن وہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے، پھر کیا ہوں گے؟ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی وہاں سے غائب نہ ہونے پائیں گے۔ اور پھر تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ کہ بدلہ ملے گا تو صرف دو ہی چیزیں ہوں گی، اس میں سے تیسرا نہیں ہوگا کوئی آپشن، کسی کے ساتھ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا، بس دو ہی آپشن ہوں گے، یا تو جنت ہوگا، دوسرا آپشن یا تو جنت یا تو جہنم، یا تو آگ یا تو باغ، یا تو جنت کے باغ لے لو یا پھر جہنم کی آگ لے لو۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں کا خیال کرنا ہے کہ ہم اپنی پرائرٹی، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا یقین اللہ کے ساتھ کیسا ہے، ہم خوشی میں اللہ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، ہم غم میں اللہ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، یا ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں، اور صحت اگر ہماری نہیں اچھی ہے تو ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیمار لوگوں جو بستر پر ہیں، جو تکلیف میں کے لیے اللہ نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ آزمائے، وہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن سے لکھوا رہے ہیں کہ جو اجر وہ اچھی حالت میں کیا کرتے تھے، لیکن شرط کیا ہے کہ انہوں نے اچھی حالت میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اس وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلے کا دن کیا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ پھر میں کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ یعنی دنیا میں جو تم زندگی گزار رہے ہو تم نہیں جانتے کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ ہمارے پاس دنیا میں بہت سارے آپشن ہیں کہ تم جو ہے چوز کر لو اس میں سے، لیکن تمہیں قیامت کے دن تمہارے پاس چوز کا آپشن، چوائس جو ہے وہ ہماری سے لے جائے، ہمارے پاس کوئی چوائس، کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس، بس اللہ کا حکم ہوگا کہ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور اس روز تمام تر احکام اس روز اللہ ہی کے، یعنی اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، یعنی جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ، ہر حکم اس روز اللہ ہی کے ہوں گے، ہر ہر چیز میں اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ دنیا میں ہم اپنا حکم چلا لیتے ہیں، مرضی کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ کو راضی کرے انشاءاللہ۔ یعنی دنیا میں تو اللہ نے عارضی طور پر آزمانے کے لیے انسانوں کو کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ اختیارات دے رکھے، ہمارے پاس آپشن ہے، لیکن قیامت والے دن تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں، اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کھانا بنا کر لے آتا ہے، کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے، کوئی آپ کو کوئی آپ کی صحت نہیں اچھی ہے، آپ تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، کوئی دوسرا آپ کی مدد کر دیتا ہے، آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے، تو کوئی آپ کو جو ہے دوا پینے کی، کھانے اٹھ کے بیٹھنے کی ہمت، تو کوئی آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے، کوئی آپ کے لیے آگے پیچھے آپ کے لگ کے آپ کی مدد کر دیتا ہے، آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہے، یا پھر آپ پریشان، کوئی آپ کا دل بھی بہلا دیتا ہے، یا آپ تکلیف میں ہیں تو کوئی آپ کی تکلیف جو ہے اس کے لیے بھی آپ کو دلاسا دیتا ہے۔
کہ کوئی کس طرح جو ہے دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس طرح عزیز جو ہے پیارے آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور جو ہے بیٹھتے ہیں، صبر کی جو ہے صبر کی ایڈوائس دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر دے، صبر دیتے ہیں اور خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے۔ کوشش کرتے ہیں جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وہاں انسان کیا ہوگا، اکیلا ہی اکیلا ہوگا، بالکل تنہا، کہ کتنے عزیز دنیا میں جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پوچھا جائے تو ہم سب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ ہمارا کوئی اپنا ہم کسی سے محبت نہیں کرتے۔ دنیا میں کتنی ساری محبتیں ہیں اور کتنی ساری محبتیں چلی گئی، لیکن اس وقت پر کیا ہوگی، ہم اکیلے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہمارے لیے ہر کوئی ہمیں نقصانی پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دن ایسا ہوگا جہاں تم اکیلے ہی ہوگے، کوئی تمہیں سپورٹ کرنے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں ہلکی سی تمہارے لیے کوئی آسانی کرنے کی نہیں آئے گا، کوئی بھی جو ہے پاس نہیں کٹے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں آئے گا، آپ کو آپ کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اتنا ہی جو ہے جمع کر کے لاؤ، اتنا ہی دنیا میں رہ کر کے جمع کرو جتنا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو۔ سامان اٹھانے والا کیا کرتا ہے، اتنا ہی سامان اپنے اوپر اٹھاتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہاں پر سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس جو گناہوں کا بوجھ ہے، جو ہمارے گناہ جمع اس کا بوجھ ہے، اس کو ہم کیا اٹھا پائیں گے، جب ہم اکیلے ہوں گے، بالکل اللہ نے بتا دیا اکیلے، کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، سارے سسٹم چینج کر دیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں کر دی لوگوں کے ذریعے سے، اللہ کی رحمت سے، لیکن دن سارے سسٹم چینج، ہر چیز چینج، ساری سیٹنگ، سارے سسٹم سب کچھ کیا ہو جائیں گے، لوگوں سے اپڈیٹ ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، انسان اکیلا رہے گا، اس کے آس پاس کوئی کتنا ہی پیارا دنیا میں تھا، اتنی محبت کرتا تھا، اس کے پاس بھٹکے گا بھی، کوئی کام نہیں آئے گا، اور ہمیں خود کیا ہوگا، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا۔ تو انشاءاللہ ہم سب کیا کریں، ہمیں یہ اس بوجھ کو کم کریں، اللہ سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہے اتنا بوجھ گناہوں کا اپنے پر نہ ڈالیں کہ ہمارے لیے کیا ہو، کھانا مشکل ہو جائے، اس کو سہنا مشکل ہو جائے۔ اللہ سے رہتے ہوئے دنیا میں توبہ کریں، ہر روز اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اپنے بوجھ کو جو ہے ہلکا کراتے ہیں۔ اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، صرف اللہ کی مانی جائے گی، کسی اور کی۔ اس لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں یہ اللہ کو راضی کرے۔ آج بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں اپنا آپشن رکھتے ہیں، مرضی رکھتے ہیں، اپنی چوائس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس دن کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کا حکم چلے گا، صرف اللہ کی مانی جائے گی، کسی کی بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو ہم کیا کریں، اپنے اللہ کو اپنی زندگی میں راضی کر لیں انشاءاللہ۔ تو حدیث میں آتا ہے، تین موقع ایسے ہیں، تین موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ کون سے تین موقع ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا؟ وہ تین موقعوں میں سے پہلا موقع وہ ہوگا جب ہمارے نام اعمال میجر کیے جا رہے ہوں گے، ویٹ چیک کیا جا رہا ہوگا، وزن اعمال، جب ہمارے اعمال جو ہے ویٹ کیے جا رہے ہوں گے، اتنے اخلاص، اتنی اچھی نیت تھی، کس کے لیے کیا تھا، کیا فائدہ چاہا تھا، کیا ایم بنایا تھا، کیا عمل کرا تھا، کیا سوچا تھا کرنے میں، اور اس کو جب ہم میجر کر رہے ہوں گے، اس وقت پر جب میجر کیے جا رہے ہوں گے، وزن چیک کیے جا رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا کہ ذرا سا اور ویٹ بڑھ جاتا تو میرے درجے بلند ہوتے، ذرا سا کوئی اور میرے ویٹ کو عمل کے ویٹ کو بڑھا دیتا تو میرے لیے بہترین خوشخبری مل جاتی، کوئی میری مدد کر دے
تو میرا اعمال جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، وزنی ہو جائے، تو پھر کیا ہو، اللہ تعالیٰ میرے لیے خوشخبری دے دے، میرا نام اعمال جو ہے سیدھے ہاتھ میں آ جائے۔ کوئی اس وقت پر کوئی جو ہے اس وقت پر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، کوئی انسان یہ سب سوچ کے بھی چاہ کے بھی اس چیز کو چاہ نہیں سکے گا، یعنی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، چاہے کتنا ہی سوچ لے کہ کوئی اس کی ہیلپ کرتے۔ پھر جو دوسری جگہ کیا ہوگا، جب نام اعمال دیا جائے گا، جب نام اعمال دیا جائے گا، اس وقت پہ جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں چاہیں گے کہ کوئی کریکشن کر لیں، کہیں پر میری وائس کلیئر آ رہی ہے؟ آپ کی طرح آرام سے چل سکو، تو کیا ہوگا، کوئی کسی کو اتنی سی بھی جو ہے، تھوڑی سی بھی جو ہے روشنی، تھوڑا سا بھی نوٹ جو ہے وہ نہیں دے گا، یعنی اگر کوئی مانگے بھی کہ تھوڑا سا نوٹ دے دو تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی کہ میں کیسے ہی سرات کو پار کر، میں اس روشنی میرے ساتھ ہے جو میں نے دنیا میں اپنے لیے بنائی، اس کے لیے میں کیا کروں، اس سرات سے گزار جاؤں جلدی سے۔ تو انشاءاللہ سورہ تحریم میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ پل صراط سے جب گزر رہے ہوں گے تو کوئی بھی اپنا نور جو ہے وہ تھوڑی سی بھی روشنی مانگیں گے اس کو نہیں دے گا، کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں رہ کر کے ہم کو اپنے اس وقت کے لیے اچھی تیاری کرنی ہے، وزنی اعمال، اچھے اعمال، اچھی نیکیاں جمع کرنی ہے کہ جس وقت ہم اکیلے تنہا جو ہے اس کا حساب دے رہے ہوں گے، اس میں ایک بھی کوئی میرے لیے اضافہ نہیں کر سکے گا کہ میں درجوں کو پالوں، بہترین خوشخبری پا لیتا اگر کچھ اور وزن میری تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نام اعمال دیا جائے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے نام اعمال کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں، میرے دل کو وہ دل بنا دیں، میرے نفس کو وہ نفس بنا دیں کہ پھر میرے لیے جب کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو مجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، میں میرے نام اعمال سے خوش ہو جاؤں، میں جو ہے اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے لے کر کے مطمئن ہو جاؤں، راضی ہو جاؤں، خوش ہو جاؤں کہ بس میری اتنی بہترین نیکیاں، اتنے اچھے اعمال، اتنی صبر کی زندگی، آزمائشوں پر صبر، الحمدللہ کہ اللہ سے جو ہے باتیں، تو ساری چیزیں ذکر جو ہے وہ کیا ہوا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پر تو میرے کو کوئی کام نہیں آنے والا کہ جس وقت انام اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہوئے مجھے ایسے ویٹ اچھے میجرنگ والے اعمال جو وزنی میں بھاری ہیں کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ مجھے جو ہے وہ صرف دنیا کا سپورٹ چاہیے اور کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے، اللہ کا سپورٹ لے کر کے دنیا میں انشاءاللہ سب اگر اپنی زندگی گزاریں تو کیا ہے ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ سپورٹ ہونا ہمارے لیے، دیکھیں آج دنیا میں ہمارے ماں باپ کا سپورٹ ہے نا، آپ کے ماں باپ کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ اچھے سے پڑھ پا رہے ہیں، آپ اچھے سے ایجوکیشن کو لے پا رہے ہیں، آپ سمجھ پا رہے ہیں، کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو، آپ کے والد، آپ کی والدہ، اگر وہ نہ ہو تو پھر کون سپورٹ کرے گا آپ کو، پھر کون ذریعہ بنے گا آپ کی پڑھائی کا، آپ کی تربیت کا، آپ کے اعمال کا، آپ کی نیکیوں کا، کہ جس کو آپ جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے بنے کہ آپ کی بہترین تربیت ہوئی آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے۔ تو ہمارا سپورٹ دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہے، ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بہترین سپورٹ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہم کو ہلکی لگ رہی ہوتی ہے، ہر چیز آسان، کہ ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے ساتھ، یا جن کے ماں باپ نہیں ان کے بڑے بھائی جیسے ہوتے ہیں تو ان کو سپورٹ ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بھائی، یا جن کے شوہر ہوتے ہیں ان کو ان کا سپورٹ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ تو شوہر، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں لوگ دیے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کے لیے اور پل صراط کے لیے کس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اپنے ذہن کو جو ہے بالکل خالی کر دینا سے ابھی ہم اللہ کو اپنے ساتھ رکھ سکیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ انفطار کمپلیٹ ہو چکا، اللہ نے چاہا تو
سورہ المطففین کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خوب آسانی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ اللہ کے بنا ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اللہ کے بغیر ہمارے لیے زندگی گزارنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام پیرنٹس، ان تمام والد اور والدہ، ماں باپ، ان سب کو لیے بہت بہترین دعائیں ہیں جو دنیا میں ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کا ہونا ہماری زندگی میں کیا ہے، رحمتیں ہیں، کہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے ماں باپ آج زندہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، حیات ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کریں، جیسے کہ ہم سب محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اپنی اپنی جنت بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خوب آسانی کریں، بہت بہترین اجر دیں ہم کو چھوٹے سے اتنا بڑا کرنے کے لیے، ہم کو اتنی اچھی تربیت دینے کے لیے، ہم کو ایسی کلاسز میں سمجھنے کی صلاحیت دینے کے لیے، ہم کو وہ زبان سکھانے کے لیے، ہم کو ایجوکیشن دینے کے لیے، ہم کو ہمارے لیے بہترین زندگی دینے کے لیے، ہم کو ایک عزت والی، ایک حیا والی تربیت کرنے کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جو انتقال کر گئے ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں اب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کریں، اور تمام جن کے بھی ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا میں، اللہ ان کے لیے بھی بخشش کا راستہ آسان کریں، ان کی بھی مغفرت کریں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی آپ نے سورہ انفطار میں سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیجیے، ہمارے لیے آسانی کیجیے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت، ان کا خیال، ان کے دعائیں لینے والا بنائیے، اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان کے لیے دنیا میں ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین سپورٹ، بہترین سہارا بنیے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک ایسا سہارا ہے دنیا میں کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے نا۔ دنیا کے بہت سارے رشتے ہیں جن کا بدل ہو سکتا ہے، کہ آپ کو آپ کی محبت ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت آپ کو کسی سے بدل نہیں سکتے۔ آپ کے ماں باپ کی محبت کیا ہے، کسی سے بھی آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ جو ماں محبت کر سکتی ہے اپنے بچوں سے، جو والد اپنے بچوں سے محبت کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی انسان کہنے کو تو کہہ دے گا کہ ہم آپ کے والد کی جگہ ہیں، ہم آپ کے ماں کے جیسے ہیں، ماں کی جگہ ہیں، لیکن وہ حق جو ماں باپ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں، ماں باپ کی خوب خدمت کریں، اپنے لیے اس میں اللہ سے دعا مانگیں کہ جو سپورٹ آج اس سپورٹ ورڈ سے، اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا، انشاءاللہ ہم سب اس کو بہت غور کریں گے کہ آج ہمارے ماں باپ کا ہونا ہمارے لیے بیسٹ سپورٹ ہے۔ ان کا کسی کے ساتھ کوئی بدل نہیں کر سکتے، ان کی محبت کو ہم کسی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے، ان کا خیال رکھنے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنائیں کہ ہمارے دنیا میں سب سے بہترین ہمارے پیرنٹس ہیں، جنہوں نے آج ہم کو اس قابل بنایا، جنہوں نے آج ہماری اتنی بہترین تربیت کی۔ آج کی کلاس یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام پیرنٹس کے لیے بہت اچھی اچھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بھی آسان بنائے، ان کی آخرت کو بھی آسان بنائے، دنیا کے ہر معاملات میں ان کے لیے خوب آسانی کریں، ان کے لیے صحت اچھی رکھیں، ان کو شفا دیں، ان کے ہر مسئلوں کو اللہ تعالیٰ حل کریں، ان کے پاس جتنی فکریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ایک فکر کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ پوری زندگی کی ہر ایک کی فکر جو ہے، ہر ایک فرد کی، جو گھر میں رہنے والے ایک ایک ممبر ہیں، ان کی جو ہے فکر اپنے ذہنوں میں لیے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کچھ جو ہے ہر وقت ہماری اچھائی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دیں اور ان کی ہر فکر، ہر پریشانی، ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل کریں اپنے اذن سے. آمین یا رب العالمین.